محترم، ابھی قرآن حکیم فرقان حمید سے چند کلمات مقدسہ کی تلاوت کی ہے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک پڑھا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ کریم مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سبھی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انسان کے لیے رشتوں کو مقرر کیا ہے، وہ تمام کے تمام رشتوں کے کچھ تقاضے ہیں۔ ان رشتوں کے بارے میں اللہ نے ہمیں یہ تلقین کی ہے کہ کچھ تقاضے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ادا کرنا لازم ہوتے ہیں۔ اگر اولاد یہ دیکھتی ہے کہ والدین سے محبت کے بارے میں اللہ نے حکم دیا، تو یقیناً اس محبت کے کچھ تقاضے ہیں۔ اگر اولاد کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ والدین کی خدمت کرو، تو یہ صرف خدمت نہیں ہے، کچھ تقاضے پورے کرنے ہیں۔ انہی تقاضوں کے ذریعے اولاد اپنی محبت کو ظاہر کرتی ہے، اور اگر تقاضے پورے نہ کیے جائیں، جسٹ ایک فارمیلٹی ریلیشن بن جائے، تو اسلام اس کو محبت نہیں کہتا، اسلام اس کو عقیدت نہیں کہتا۔ تو جس طرح ہر ایک فرد کے حوالے سے کچھ تقاضے، کچھ حقوق ہم پر لازم ہیں، اسی طرح جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ عظیم الشان ہستی، ان کے بھی کچھ حقوق ہیں، کچھ تقاضے ہیں۔ ہم بس یہ خیال کر لیں کہ جی ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو کام پورا ہو گیا، بھئی کام پورا نہیں ہوا۔ ہم نے درود شریف پڑھ لیا تو ہم نے کام پورا کر دیا، بھئی کام پورا نہیں ہوا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیے ہوئے ہیں، جو اللہ نے ہمیں تلقین کی ہے، تو جب تک وہ حقوق ادا نہیں ہوں گے، وہ تقاضے پورے نہیں ہوں گے، ہم محبت رسول کا دعویٰ جو کرنے والے، ہمارا دعویٰ کھوکھلا دعویٰ ہوگا۔ اب وہ تقاضے کیا ہیں کہ جو مسلمان اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے، وہ کلمہ پڑھنے کے ساتھ ان کے تقاضوں کو بھی پورا کرنے والا بنے گا، اللہ اس کو ایمان والا اور مسلمان کی ڈکلیئر کرے گا۔ اور ان تقاضوں میں چند ایک باتیں میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، ان سے قلبی محبت، ان سے عشق، یہ ایک دین کا حصہ ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس عمل کو محبت میں شمار کیا۔ ہم تو زبان سے کہہ رہے ہیں بھئی ہمیں بڑی محبت ہے، ہم زبان سے کہتے ہیں ہمیں بڑی عقیدت ہے، لیکن جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے کس عمل کو اختیار کرنے کے بارے میں کہا، اگر کوئی یہ کرے گا وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے، تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ در حقیقت مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھئی بس نعرہ لگا دیا
زبان سے کہہ دیا اور ہم آقا کے طریقے کو اختیار نہیں کر پا رہے، نہ معاملات میں آقا کے طریقے کا کوئی لحاظ ہے، نہ معاشرت میں ان کے طریقے پہ چلنے کی کوشش ہے، نہ کاروبار میں ان کی دی ہوئی رہنمائی کو اختیار کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت محسوس ہوتی ہے، تو پھر یہ محبت کا نعرہ نہیں ہے، یہ ایک دھوکہ ہے۔ آقا فرماتے من احب سنتی، بھائی اگر مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو میرے طریقے سے محبت کرو، جو میں تمہیں ڈیلیور کر چکا ہوں، جو میں تمہیں دے چکا ہوں۔ اب وہ طریقہ کیا ہے اس کے بارے میں پڑھنا، یہ مسلمان پر محبت کے تقاضوں میں اہم تقاضا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ، ہاں جو مجھ سے محبت کرے گا، میرے طریقے کو فالو کرے گا، میرے طریقے کو اختیار کرنے والا بنے گا، تو وہ پریشان نہ ہو، وہ میرے ساتھ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے، وہ صحابی آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بعض اوقات کچھ خیال ایسے آتے ہیں کہ میں بڑا غمگین ہو جاتا ہوں۔ آپ نے پوچھا بھی کیا خیال آتا ہے؟ وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، لیکن میں غمگین اس انداز سے ہو جاتا ہوں کہ جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ موت آ جائے گی اور آپ بھی جب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، میں بھی دنیا سے چلا جاؤں گا، آپ کا مقام تو اعلیٰ علیین میں ہوگا، وہاں آپ کی پتہ نہیں صحبت نصیب ہو بھی کہ نہیں، بس یہ سوچتا ہوں، غمگین ہو جاتا ہوں۔ ابھی صحابی نے اپنی یہ بات ظاہر کی، رب کائنات نے آیت مبارکہ نازل فرما دی اور فرمایا اے نبی آپ ان لوگوں کو کہہ دیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تم اللہ اور اس کے رسول کے کہے کو ماننے والے بن جاؤ، ان کے حکم کو فالو کرو، ان کے حکم کو اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ، وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ اللہ کر دے گا انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، چاہے وہ نبی ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ شہداء ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ تم اللہ کے رسول کو فالو کرو، ان کے احکامات کو مانو۔ اللہ نے اشارہ کر دیا میں تمہیں انبیاؤں کے ساتھ کھڑا کر دوں گا، تو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو محبت کی پہلی جو بنیادی شرط ہے وہ اطاعت رسول ہے۔ اگر ہماری زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں، اگر ان کے طریقے کو ہم فالو نہیں کرتے، تو پھر یقین جانی یہ محبت ہے ہی نہیں۔ اب محبت کیا ہے؟ آپ صحابہ کے واقعات پڑھتے ہیں، اللہ نے صحابہ کو جو چنا نا، آپ ٹوٹل تعداد تاریخ میں پڑھ لیں جو صحابہ اللہ نے جن کو صحابیت کا منصب عطا کیا، وہ تقریباً 1,44,000 صحابہ ہیں۔ آدم علیہ السلام سے سلسلہ انسانیت کا شروع ہوا، قیامت تک انسان آتے رہیں گے، اربوں کھربوں انسان۔ اللہ نے 1,44,000 چنے تھے جن کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب کا ساتھ دیا، اپنے محبوب کی صحبت عطا کی۔ یہ چنے ہوئے لوگ تھے کہ جن لوگوں نے قیامت تک لوگوں کو بتا دیا بھئی محبت کرنی ہے تو کیسے کرنی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے تو ایک صحابی آئے اور انہوں نے ایک سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی۔ یہاں یہ ذہن میں رکھیے کہ دین اسلام کے کچھ تقاضے ہم نے پورے کرنے ہیں، اللہ کے رسول کے فرامین کو پورا کرنا ہے جب ہم نے محبت کا دعویٰ کرنا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرد حضرات کے لیے سونے کا استعمال، اس کا پہننا یہ حرام قرار دیا ہے کہ مسلمان مرد
وہ سونے کی انگوٹھی، وہ سونے کی چین ہو، وہ کوئی بھی چیز ہو، وہ سونے کی استعمال نہیں کر سکتا۔ زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے تو آپ چاندی کی استعمال کر لیں، لیکن اس کی بھی ایک حد ہے، اس کی بھی ایک لیمٹ ہے، اس کا سائز ہے، آپ اس وزن سے زیادہ استعمال نہیں کر سکتے۔ تو ایک صحابی آئے، انہوں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی، تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی اس کو اتارو۔ صحابی نے اتار کر حضور کو دے دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انگوٹھی کو پکڑا اور زور سے دور پھینک دیا، اور آپ نے فرمایا آج کے بعد سونے کو مت پہننا۔ مجلس ختم ہو گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اٹھ کے تشریف لے گئے۔ اب وہ انگوٹھی پڑی ہوئی تھی، تو چند صحابہ اس کے پاس آئے، کہا بھائی حضور نے پہننے سے منع کیا ہے، تم اٹھا لو، اس کو بیچ دینا، تمہیں کوئی فائدہ تو ہوگا۔ وہ صحابی کیا کہتے ہیں؟ وہ صحابی کہتے ہیں خدا کی قسم، جس چیز کو میرے نبی نے پھینک دی اس کو میں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ تو محبت پھر یہ ہوتی ہے کہ بندہ دنیا کو نہ دیکھے، یہ دیکھے میرے نبی کی منشا کیا ہے، میرے نبی کا تقاضا کیا ہے، میرے نبی کی مرضی کیا ہے، اپنی مرضی کو اپنے نبی کی مرضی پر قربان کر دے، اپنی چاہت کو اپنے نبی کی چاہت پہ قربان کر دے، اپنی منشا کو اپنے نبی کی منشا پہ قربان کر دے۔ اس کے لیے آقا نے فرمایا فقد احبنی، یہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ اور صحابہ نے ایسا کر کے دکھایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک بار تشریف لے جا رہے تھے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف سفر کر رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ آئی، آپ سواری پر سوار تھے، اس جگہ پر آپ نے اپنے سر کو نیچے کر لیا۔ تو صحابہ نے کہا کہ حضرت یہاں تو کوئی بھی درخت نہیں ہے، یہاں تو کوئی بھی ٹہنی نہیں ہے، آپ جو سر نیچے کر رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب میں ایک بار آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا سفر ہو رہا تھا، یہاں ایک درخت ہوتا تھا، اس کی شاخیں نکلی ہوئی تھیں، آقا کا اس جگہ سے گزر ہوا، آقا نے یہاں سر نیچے کیا تھا، میں نے ان کی اتباع کرتے ہوئے اپنے سر کو نیچے کر دیا۔ بھئی وجہ کیا ہے؟ وجہ کوئی بھی نہیں ہے، صرف ایک ہے، ہمارے نبی نے یہاں سر نیچے کیا، ہماری کیا مجال یہ ہم سر اونچا کر کے چلے؟ یہ اتباع رسول ہے۔ یہی تو وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں آقا نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جو میرے طریقے سے محبت کرے گا وہ حقیقتاً مجھ سے محبت کرے گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک بار سواری پر سوار ہوئے، اور آپ نے سواری پر سوار ہوتے دعائے سفر پڑھی، اور دعائے سفر پڑھ کر مسکرا گئے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت خیریت، آپ کیوں مسکرائے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا، فرمایا وجہ کوئی نہیں ہے، بس وجہ یہ ہے میں نے دیکھا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سفر پر جا رہے تھے، سواری پر تشریف فرما ہوئے، دعائے سفر پڑھی، آپ بھی مسکرا گئے، میں نے ان کے طریقے کو زندہ کر دیا، میں بھی مسکرا گیا۔ تو محبت پھر یہ ہوتی ہے۔ آج ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنی خانگی معاشرتی زندگی کس طرح گزار رہے ہیں۔ کیا ہم حضور کے طریقے کے اوپر عمل کرنے والے ہیں، یا بس ہمارے نعرے بھی کھوکھلے ہیں، یا ہم ان کھوکھلی لکڑیوں کی طرح ہے کأنہم خشب مسندہ، کہ جو دیوار کے ساتھ ہو لگی ہیں لیکن اس پر اثر کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو آج ہم ان چیزوں کو سمجھنا ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں میں علماء محدثین کہتے ہیں سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ حضور کی اتباع کی جائے، اور جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا، فرمایا کہ لا یؤمن احدکم
حتی یکون ہواء تبعا لما جئت بہ، تم میں سے اس وقت تک کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس چیز کو فالو نہ کرے، اس کی اتباع نہ کرے، جو طریقہ، جو نظام، جو سسٹم، جو عادات جو میں لے کر آیا ہوں اس نظام کے مطابق نہیں چلے گا، وہ حقیقتاً ایمان والا نہیں ہے۔ تو ہمیں اگر ایمان والا بننا ہے تو ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو فالو کرنا ہوگا، ہر لحاظ سے ان کے طریقے پہ چلنا ہوگا، چاہے جتنی بھی مشقت ہو، مشکل ہو۔ کچھ صحابہ روم کے بادشاہ سے ملنے کے لیے گئے۔ اب روم کا بادشاہ بیٹھا ہوا، سارے وزراء بیٹھے ہوئے، کھانا تناول کیا جا رہا تھا، تو صحابی بھی کچھ بیٹھے ہوئے۔ تو ایک صحابی کھانا جب کھا رہے تھے تو کھانا کھاتے ہوئے لقمہ جو تھا یا کھانے کی کچھ ذرات جو تھے وہ دسترخوان پر گر گئے۔ وہ صحابی نے وہ ٹکڑا اٹھایا اور اس کو صاف کیا اور منہ میں ڈال لیا۔ جو ایک ساتھ صحابی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اسے کوہ نہیں ماری، کبھی کیا کر رہے ہو، یہ کیا سوچیں گے کہ عرب والے بھوکے ہو گئے نیچے سے اٹھا کر کھا رہے ہو۔ وہ صحابی کہتے ہیں خدا کی قسم یہ جو مرضی سوچے، میں ان بدبختوں کے پیچھے اپنے محبوب کی سنت چھوڑ دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے دیکھا ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار تشریف فرما تھے، غذا روٹی کا ٹکڑا دسترخوان پہ گرا، آپ نے اٹھایا صاف کر کے تناول فرما لیا۔ میں نے بھی وہ سنت ادا کی، میں ان بدبختوں کے پیچھے اپنے محبوب کی سنت نہیں چھوڑ سکتا۔ ان لوگوں کی نجات کیا تھی؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب کیوں ملا؟ کیونکہ انہوں نے جو آقا نے کہا بس وہ کیا، انہوں نے اپنی مرضی کو چھوڑ دیا، اپنی منشا کو چھوڑ دیا، اپنی چاہت کو چھوڑ دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت کو اپنی چاہت سے مقدم کر دیا۔ اس لیے رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے نظام سے آگے مت بڑھو۔ جو اللہ کے رسول نے نظام دے دیا، بھائی کسی کو حرام قرار دیا ہے وہ حرام ہے، اس کو حلال مت کرو۔ کسی کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے وہ ناپسندیدہ ہے، اس کو اپنی پسند نہ بناؤ۔ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہنا، ان اللہ سمیع علیم، جو کچھ تم کہو گے اللہ سننے والا ہے، اگر تم سوچو گے بھی اللہ جاننے والا ہے۔ تو لہٰذا آج جتنے بھی مسائل ہیں، چاہے وہ خانگی امور کے مسائل ہوں، وہ سوشل لائف کے مسائل ہوں، وہ اکنومیکل یا فائنینشیل پرابلمز ہوں، کرائسز ہوں، یقین جانیے اگر ہم نے ان سے نکلنا ہے، اللہ کے دیے ہوئے نظام، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دی ہوئی سنتیں جب تک اختیار نہیں کریں گے ہم آگے نہیں نکل سکتے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے آ کر چند صحابہ میں مواخات کا ایک رشتہ قائم کر دیا، مہاجرین کو انصار کا بھائی بنا دیا۔ ایک مہاجر تھے، ان کا نام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ایک بھائی بنا دیا گیا، اور جو آپ کا انصاری بھائی تھا اس کی 2 بیویاں تھیں، تو بھائی نے کہا عبد الرحمن آپ میرے بھائی ہیں، میری 2 بیویاں ہیں، آپ مجھے بتائیں جو آپ کو پسند ہے میں طلاق دے دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں میرے گھر میں 2 کمرے، کمرہ آپ کا، یہ میرے کھیت ہیں، جتنی زمین چاہیے آپ کی۔ ایسا بھائی بندی کا رشتہ قائم ہوا کہ تاریخ میں ایسے تو ریل بردرہڈ کے اندر نہیں ملتا، حقیقی بھائیوں میں نہیں ملتا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بھائی آپ نے جو کچھ کہا میں اس کی تعظیم کرتا ہوں، بس آپ مجھ پر ایک یہ احسان کر دیں کہ بس مجھے یہ بتا دیں کہ یہاں مارکیٹ کا راستہ کہاں سے جاتا ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے بس مارکیٹ کا راستہ بتا دیں، بازار کا راستہ بتائیں۔ کہا بھئی یہ جو راستہ ہے آپ سیدھے چلے جائیں، بازار ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ایک پنیر کا ٹکڑا تھا۔ علماء سیر کہتے ہیں، فرماتے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ایک پنیر کے ٹکڑے سے اپنی تجارت کا آغاز کیا تھا۔
آج کہتے ہیں بھئی 1,00,000 2,00,000 3,00,000 نہیں ہوگا تو کام ہی نہیں بنے گا۔ آپ اللہ اس کے رسول کے نظام کو، جو دیا ہوا نظام، اس نظام کو لے کر آپ تجارت میں چلے جائیں۔ عبد الرحمن بن عوف اسی نظام کو لے کر گئے، انہی سنتوں کو لے کر گئے، مارکیٹ کی طرف گئے، کاروبار شروع کر دیا۔ تاریخ میں لکھا ہے جب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، آپ کا جب انتقال ہوتا ہے، آپ کے پاس صرف سونا اتنا تھا کہ اس کو توڑنے کے لیے ہتھوڑے منگوائے گئے تھے۔ وراثت آپ ادا کر دی گئی، وصیت آپ نے کر دی، آپ وظائف دیتے تھے، آپ غریبوں کا خیال رکھتے تھے، اللہ نے اتنا مال دے دیا، آپ وہ مال، آپ کا مال کہیں اونٹوں پر سوار ہوتا تھا صدقات کے باوجود، زکوٰۃ کے باوجود، اور اللہ نے اتنا مال کیوں دیا؟ آپ نے تجارت میں وہ اصول اختیار کیے جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے۔ اس لیے آقا نے فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت سے محبت کرے گا، میری نظام سے محبت کرے گا، اصل میں وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ آخر میں ایک دو اعلانات ہیں۔ جناب اصغر صاحب ہے رانی کے مینارہ کے، ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، انہوں نے دعائے مغفرت کا کہا ہے۔ اسی طرح جناب میاں کرامہ صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے دعائے صحت کیجیے۔ اور آخر میں جیسے آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آپ کی مسجد میں اجتماعی ذکر کا پروگرام ہوتا ہے، تو کل انشاءاللہ بعد از نماز عشاء آپ کی مسجد میں ذکر کا پروگرام ہوگا، آپ تمام حضرات شرکت فرمائیں۔ دعا کر اللہ تعالیٰ جو کہا سنا بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔